کچھ لوگ اتنے بے باک ہو گئے، اسٹیج پر وہ پڑھتے ہیں شعر، قیامت میں کیا ہوگا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب کوئی کہتا ہے نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میں کہتا ہوں نادانی نہ کر۔ یہاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شاعری کرنا اور ہے، اور وہاں حالات سے گزرنا اور ہے۔ کیا دیکھو گے تم وہاں؟ آؤ ذرا اس کو دکھاؤں قرآن کی روشنی میں کہ کیا دیکھو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس بار ہم آپ کے لیے بہت ہی ضروری ویڈیو لائے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو دیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوستو یہ بیان سید امین القادری کا ہے۔ ہم اس بیان میں جانیں گے میدان محشر میں کیا کیا ہوگا، اور قیامت والا دن کیسا دن ہوگا، اس دن کا کیا منظر ہوگا، اور اس دن کیا کیا ہوگا۔ دوستو بہت ہی ضروری بیان ہے، یہ بیان ہر مسلمان کو سننا ضروری ہے۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھو کچھ لوگ اتنے بے باک ہو گئے، اسٹیج پر وہ پڑھتے ہیں شعر، قیامت میں کیا ہوگا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب کوئی کہتا ہے نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میں کہتا ہوں نادانی نہ کر۔ یہاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شاعری کرنا اور ہے، اور وہاں حالات سے گزرنا اور ہے۔ کیا دیکھو گے تم وہاں؟ آؤ ذرا اس کو دکھاؤں قرآن کی روشنی میں کہ کیا دیکھو گے۔ میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی اوقات کیا؟ قرآن کہتا ہے اس دن کیا ہوگا؟ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ جبریل اور جبریل کے ساتھ سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ جبریل کوئی معمولی ہستی ہے؟ مجھے بتاؤ آپ کیا دیکھو گے اس دن؟ سینہ تان کے کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے کیا ہوگا۔ جہاں انبیاء نفسی نفسی کہیں گے ہمارے نبی کے علاوہ، ہم کیا دیکھیں گے اور کیا کریں گے وہاں؟ اگر قرآن کو مان کے مسلمان ہو تو قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین سید الملائکہ، سارے فرشتوں کا سردار، اللہ کی ہیبت سے کانپ رہا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ نبا کا آخری حصہ آپ اٹھا کر پڑھیں، کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں یہی بات ہے جو میرے امام نے لکھی ہے بطور ترجمہ۔ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے۔ کیا؟ ان کے اندر بولنے کی بھی طاقت نہیں، کلام کرنے کی بھی۔ بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، زانیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، شرابیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس جبریل کی بات جو فرشتوں کا سردار۔ اور جبریل اس ہستی کا نام ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کی جبریل نے زیارت نہ کی۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ یہ شرف کسی فرشتے کو حاصل نہیں، یہ شرف کسی فرشتے کو حاصل نہیں ہے جو شرف جناب جبریل کو حاصل ہے کہ آدم سے لے کے مصطفیٰ جان رحمت تک ہر نبی کا دیدار کرنے کا شرف جبریل امین کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کے پاس تو جبریل بار بار آتے رہے، بلکہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی کام آ جائے، اور اللہ فرمائے جبریل جاؤ محبوب کو یہ کام عرض کر دو۔ اسی کو استاد زمن کہتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ وہ جبریل امین، وہ جبریل امین، قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اللہ اکبر۔ جبریل اور سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے۔ حالانکہ اللہ کی ہیبت سے کانپنا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ یہ اچھوں کی نشانی ہے، یہ شرافت کی نشانی ہے، یہ مومنوں کی علامت ہے۔ سب کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ، اس وقت میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا، ہمارے حالات کیا ہوں گے؟ ساری چیزیں ہونے کے بعد ہمیں ایک بات نظر آتی ہے۔ کیا؟ دھیان سے سننا۔ ایک بات نظر، کیا بات نظر آتی ہے؟ کہ محشر کا نقشہ یہ ہے، توجہ کرنا۔ آپ کہیں گے شادی کے موقع پہ یہ کیا محشر چھیڑ دیا؟ میں کہتا ہوں کہ ہماری ہر محفل ذکر آخرت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو آخرت بھول گیا پھر وہ نقصان ہی میں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں نکاح کے خطبے میں بھی اللہ کے رسول نے آخرت ہی کا ذکر کیا۔ ابھی آگے آتا ہے، میں عرض کروں گا اس پر۔
ایک مرتبہ فاروق اعظم امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین امام المشاہدین فی رب العالمین سیدنا عمر ابن خطاب جانشین رسول، پوری امت میں صدیق اکبر کے بعد اگر سب سے افضل ترین کوئی ہستی ہے تو سیدنا فاروق اعظم کی۔ سبحان اللہ۔ وہ فاروق اعظم ایک دن کعب احبار سے کہتے اے کعب مجھے تم ایسی کچھ باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا جو خوف ہے وہ اور زیادہ ہو، اللہ کی جو خشیت ہے وہ اور بڑھے۔ تو حضرت کعب احبار اگرچہ وہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، اکثر لوگوں کا یہی قول ہے کہ وہ تابعی تھے کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن وہ اس وقت نہیں عرض کرتا، پھر کبھی انشاءاللہ بات کر سکیں گے۔ لیکن جلدی اپنے عنوان سے قریب آنا چاہتا ہوں، عنوان سے دور ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کعب احبار سے کہا کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا کہ میرے دل میں اللہ کا خوف اور بڑھے، اور ہم اللہ کے خوف کی باتیں سننا نہیں چاہتے۔ ہم کیا سننا چاہتے ہیں؟ ایک بار سبحان اللہ کہو تمہیں جنت ملے گی، ہم یہ سننا چاہتے ہیں۔ ایک بار سبحان اللہ کہو تمہیں جنت ملے گی۔ فضیلت سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن سنیو، جس کے نام اعمال میں نماز نہیں ہے اس کو سبحان اللہ کہنے پہ جنت ملنا کیسے ہے؟ جنت اتنی سستی تو نہیں ہے نا میرے بھائی کہ تو نماز میں غیر حاضر رہے، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جا، جمعہ کی دعا میں بھی تو شریک نہ رہے۔ تیرا حال یہ ہے کہ تو 5000 کا بوٹ تو خرید کے پہنتا ہے، لیکن تو 5 روپے کی ٹوپی اپنے سر پہ رکھنے میں شرماتا ہے۔ جس قوم کا یہ حال ہو اس قوم کو ایک بار سبحان اللہ کہنے پہ جنت ملنا کیسے ہے؟ جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ زنا کے اڈوں کو آباد کرے، جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ قوم کے جوان نشے میں ڈوب جائیں، پھر وہ جلسے کے ایک بار سبحان اللہ کہنے پہ جنت ملے۔ میں اس کا انکار بھی نہیں کر رہا ہوں، اگر میرا اللہ چاہے تو کسی کو کچھ کہے بغیر بھی جنت دے دے، یہ اس کی شان ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جنت اتنی مشکل نہیں جتنا تبلیغی جماعت والوں نے بیان کر دیا مشکل، اور اتنی آسان بھی نہیں جتنا ہمارے اسٹیج سے جنت آسان کر دی گئی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اہل سنت اعتدال کا مسلک ہے۔ 1200 سے زائد کتابیں لکھنے والا امام جب آخرت کو یاد کرتا ہے تو یوں کہتا ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں۔ اللہ جب اس امام کو اپنی آخرت یاد آتی ہے جس نے اللہ کے رسول کا دیدار عالم بیداری میں کیا، بے شک حق ہے، جس کا پورا ہدایت کے بخشش کا دیوار دلوں میں عشق رسول کی آگ لگا دیتا ہے، جب اس امام کو اپنی آخرت یاد آتی ہے تو وہ تڑپ کے یوں کہتا ہے صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے؟ اور یہاں شراب کی اڈے آباد ہوں اور ہم جنتی رہے، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا جس کے پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ ہوگا اللہ اس کو قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا؟ اللہ اکبر۔ نشہ کرنے والے لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے منہ سے پاخانے کی الٹی ہو رہی ہوگی، وہ منہ سے پاخانہ اونڈلتے ہوئے آئیں گے۔ آج بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو نشہ کرنا، 16 17 سال کی عمر کے لڑکے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی پاؤڈر سے نشہ کر رہا ہے، کوئی انجیکشن سے نشہ کر رہا ہے، کوئی گولیوں سے نشہ کر رہا ہے، اور کتنا مہذب انداز ہے بات کرنے کا۔ حضرت دلوں کو سکون نہیں ہے نا تو ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کس نے کہہ دیا کہ نشہ سے ٹینشن دور ہوتا ہے؟ کس نے کہا؟ نشہ کبھی ٹینشن دور نہیں کر سکتا۔ جتنی دیر نشے میں رہو گے ٹینشن بھول جاؤ گے، نشہ اترے گا ٹینشن اور بڑھے گا۔ اور آج جان بوجھ کر کچھ لوگ میری قوم کو نشے میں گرفتار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلم جوانوں کے پاس ٹیلنٹ اتنا ہے کہ جس دن یہ پڑھ لیں گے کوئی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان کے پاس تجارت کا ٹیلنٹ
اتنا ہے, جس دن یہ تجارت کر لیں گے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. ان کے پاس سیاست کرنے کا ہنر اتنا ہے, جس دن یہ میدان سیاست میں اتریں گے اس دن کوئی ان کے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے تمہیں نشے میں, شراب میں, گانوں میں, لہو و لعب میں, فلموں میں, موبائل گیمز میں جو ہے وہ بالکل ڈبایا جا رہا ہے. اتنا یاد رکھنا, آپ انٹرنیٹ بہت استعمال کرتے ہو, میرے کہنے پہ ذرا ایک چیز اور دیکھ لینا. انٹرنیٹ پر, انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کرنا کہ سب سے زیادہ گندی فلم دیکھنے والی قوم کون ہے. جب انٹرنیٹ کے ادارے نے سروے کیا نا, تو سب سے زیادہ گندی فلم اس ملک میں دیکھی جاتی ہے جو ماضی قریب میں اسلام کے نام پر بنا ہے, جو پورا ملک اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا. میں نام نہیں لوں گا, وہ گفتگو دور تک پہنچتے لوگ برا مانتے ہیں, میں دل دکھانے نہیں بیٹھا کسی کا, لیکن عبرت کی بات آپ کو بتاؤں, جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں بلو فلمیں زیادہ دیکھی جاتی. جس مذہب نے عورت کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے منع کر دیا کہ یہ خلاف تقوی ہے, جس مذہب نے کہا کہ عورت اگر کسی جگہ پہ بیٹھ جائے, توجہ کرنا ہمارے مذہب میں تقوی کیا ہے, عورت اگر کسی جگہ پر بیٹھ جائے اور اس کے بیٹھنے سے وہ جگہ گرم ہو جائے تو اس کی گرم جگہ پر نہ بیٹھنا اس سے بھی پاپ دل میں پیدا ہوگا, زنا کا خیال دل میں پیدا ہوگا. جو عورت کی بیٹھی ہوئی گرم جگہ پر بیٹھنے سے جو مذہب احتیاط کے طور پہ, تقوی کے طور پہ منع کرتا ہو, اگر اس قوم کا جوان زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے تو اس قوم کو تباہی سے کون روک سکتا ہے؟ اس قوم کا اگر جوان شراب اور نشے کی طرف جا رہا ہے, اس قوم کو تباہی سے کون روک سکتا ہے؟ خدا کے لیے تباہی سے بچنا ہو, گناہوں سے نکلو. جہاں گناہ وہاں فنا, جہاں زنا وہاں فنا. گناہوں نے ہمیشہ تباہ کیا ہے, گناہوں نے ہمیشہ برباد کیا ہے. خدا کے بندو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, پلٹو. چلیے یہ اختصار سے کام لیتے ہوئے عرض کروں کہ میدان محشر میں کیا ہوگا. کعب احبار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے فاروق اعظم نے کہا اے کعب مجھے ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا خوف اور پیدا ہو, تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین ایک بات مجھ سے سن لے جو میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ قیامت کے دن جب میدان محشر میں جہنم لائی جا رہی ہوگی, جہنم لائی جا رہی ہوگی میدان محشر میں, تو اس جہنم کے منہ میں 70,000 آگ کی لگامیں دی جائے گی اور فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے. جب جہنم کے شرارے اٹھیں گے, جب جہنم کی آگ کے شرارے اٹھیں گے, اللہ اکبر, یہ کہانی قصہ نہیں میرے بھائی, میری ذمہ داری ہے, میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. کعب احبار کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جب جہنم کی آگ کے شرارے اٹھتے ہوئے دیکھیں گے تو انبیاء کرام کی شان یہ ہوگی, اس آگ کو دیکھ کر کے ابراہیم خلیل کہیں گے اللہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا, اے اللہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا. آج مقام خلت کا واسطہ تو نے مجھے اپنا گہرا اور پکا دوست بنایا. آج ابراہیم کو تو اپنی امان عطا کر دے. آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, مولا آج ابراہیم کو امان عطا کر دے. اے میری قوم کے جوانوں جو آخرت سے بے فکر ہو کر, جنت کے دعوے دار ہو کر, کبھی گیمز میں, کبھی نشے میں, کبھی عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے میں, کبھی مسجدوں کو ویران کرنے میں آگے آگے ہو, یہ ابراہیم خلیل اللہ کون ہے؟ ابو الانبیاء ہے, ابو الانبیاء. ان کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے. بنی اسرائیل ان کی اولاد میں ہے, بنو اسماعیل ان کی اولاد میں ہے. اور ابراہیم کون ہے؟ کسی مسجد کے متولی نہیں, مسجد کے متولی بن کر اگر آپ کو یہ گھمنڈ ہے کہ مجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے, تو ابراہیم وہ ہے جس نے مسجد نہیں بنائی بلکہ کعبۃ اللہ شریف بنایا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, چندے سے نہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے بیٹے کو لے کر کے بنایا. اور ہم بقرعید کے موقع پر بچڑے کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں. ابراہیم وہ ہے جس نے اللہ کی محبت میں اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے بتا دیا بیٹا عزیز نہیں ہے, پیار تجھ سے ہے. بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے بتا دیا بیوی عزیز نہیں ہے, پیار تجھ سے ہے. جتنے ایسے پیار کا اظہار کیا, قیامت کے دن وہ ابراہیم خلیل کہیں گے مولا آج مجھے تیری امان چاہیے, تو مجھے اپنی امان عطا کر. اب بھی مسلمان نہیں جاگیں گے جب خلیل اللہ کی یہ شان ہے اس دن. پھر موسیٰ کلیم کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں, موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے مولا
تو مجھے طور پہ بلا بلا کر مجھ سے تو پیار کی باتیں کرتا تھا نا مولا. من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا. اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ ہم تجھ سے سرگوشی کرے جیسا کہ اپنی شان کے لائق ہے. طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے پیار کی باتیں کرے جیسا کہ اپنی شان کے لائق ہے. موسیٰ کلیم کہیں گے مولا جو طور پہ بلا بلا کر تو نے مجھ سے پیار کی باتیں کی مولا، میرے اللہ آج موسیٰ کو امان دے دے. موسیٰ آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، مجھے میرے لیے امان دے دے. یہ قیامت ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کیا ہوگا، جن کو سچ پتا تھا کیا ہوگا ان کا یہ حال ہے نا. انبیاء کرام کی شان یہ ہے، یہ شان ہے ان کی، مجبوری نہیں کہہ رہا ہوں، شان ہے شان. اس لیے کہ اللہ سے ڈرنا عیب نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا یہ اللہ والوں کی شان ہے. جس کو اللہ کی جتنی معرفت ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس دن عیسیٰ کلمۃ اللہ، عیسیٰ روح اللہ کہیں گے مولا تو نے مجھے بن باپ کے کنواری مریم سے پیدا کیا. مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا. حالات اس وقت کیا ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج مجھے صرف امان دے دے. یہ وہاں انبیاء کی شان ہوگی. یہاں پہ کعب احبار کی روایت ختم ہوئی. اب سنیں، جہاں انبیاء اپنے لیے امان مانگیں گے، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ کلمۃ اللہ اس وقت اپنی امی کے لیے بھی کچھ نہیں مانگیں گے. اس وقت لوگ دیکھیں گے ایک ہستی ہوگی، ایک ذات ہوگی، اپنے لب و لہجے میں کہوں کالی کالی زلف والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کھلتے رخسار والے، ماشاء اللہ، خوبصورت آنکھوں والے، ماشاء اللہ، مہکتے پسینے والے، سبحان اللہ، جن کی چال، جن کا تکلم، جن کا ترنم، جن کا خرام ناز، جن کا قد زیبا، جن کا قامت زیبا، جن کا رخ ودہا، جن کی مازاغ آنکھیں، جن کی ولے زلفیں. قرآن مقدس بیان کرتا ہے وہ پیارے مصطفیٰ، ہم سب کے آقا، ہم سب کے والی مصطفیٰ جان رحمت، سید المعصومین، امام المعصومین، خاتم النبیین اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے. یہ میرے آقا کی شان. اور انبیاء اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اوروں کے لیے کچھ نہیں. ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی جس کے بارے میں بریلی کا تاجدار کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے انبیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے ہم بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سید امین القادری صاحب قبلہ. اسی لیے تو ان کے چھوٹے بھائی یہ کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، ان کی شان محبوب، صرف ان کی شان محبوب دکھائی جانے والی. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، گر ان کی رسائی، گر لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم،
کیا بات بنائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ یہ مطلع میں کہا تھا نا اگر گر سنا، تو اب اس کو آخری میں مقطع میں ختم کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر مگر یہ شک کے لیے ہے، لیکن میرا امام مجدد شک نہیں، میرا امام تو مجدد یقین ہے۔ شک اور جگہ ہوتا ہے نا، جب کہا اگر گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو پھر اب یہاں قسم اٹھا کے کہتے ہیں، ایک بار نہیں دو بار کہتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے اور صرف ان کی رسائی ہے، شک کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن بات اب اتنی ہے، آپ خوش ہو گئے، اللہ آپ کو خوش رکھے، لیکن جو بات بتانی تھی وہ یہ کہ سب اب نفسی نفسی کر رہے ہیں، ہمارے آقا کیا کہہ رہے ہیں، امتی امتی، ٹھیک، امتی امتی، اس کا مطلب جنت ملنا کس کے ہاتھوں سے ہے، کس کے ہاتھوں سے، حضور کے ہاتھوں سے۔ میں اور آپ ہی محتاج نہیں ہیں، خلیل اللہ کو بھی اس دن ان کی احتیاج ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، ابراہیم بھی میری طرف احتیاج رکھیں گے قیامت کے دن، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، آقا نے فرمایا، اس کو شعر میں میرے امام نے یہ کہا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، خلیل اللہ کو بھی میرے آقا کی حاجت، تو ہمیں نہیں ہوگی، بولو بھائی ہوگی نا۔ حضور سے جنت مانگنے جانا ہے سب کو، اور جنت حضور نے دینا، تقسیم کس نے کرنا ہے، کس حالت میں، کس شان سے، شفاعت کی شکل میں، حضور جس کی شفاعت کریں گے۔ توجہ کرنا، اب مین بات آ رہی ہے، پوری بات ہی اہم تھی، لیکن اس بات کو بیان کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی باتیں میں نے کی۔ شفاعت حضور کریں گے تب جنت کسی کو ملے گی، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ ایک نہیں، ہزاروں حدیثوں کا ذخیرہ ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ حضور جس کی شفاعت کریں گے جنت اسی کو ملے گی۔ اتنی بات سمجھ گئے، بہنوں کی بھی توجہ۔ اب ہمیں جانا کس کے پاس ہے، بولیں حضور کے پاس۔ حضور کرم کر دیں تو بیڑا، اتنا یاد ہے، قیامت میں کون سہارا ہے، بولیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ، بیٹے پہ جو گزرے گی باپ کو پتہ نہیں چلے گا، یہ حالات ہوں گے، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، بچانا حضور نے ہے۔ کرم کس نے کرنا ہے، اگر وہ کرم کر دے تو مجرموں کی بھی بنائے۔ ہاں، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور کرم کر دے تو ہم جیسے کا بیڑا پار، ہم جیسے نہیں، ہم جیسے کروڑوں کا بیڑا پار، ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ وہ کرم کر دے تو بیڑا پار، لیکن ہم ہمیشہ ایک سمت میں دیکھتے ہوئے سوچتے، کانے نہیں ہے نا ہم، ہمیں اللہ نے دعا کی تھی، تصویر کے دونوں رخ کو دیکھا کریں، کرم کر دیں تو ہم جیسے ناہنجار، بدنام، گنہگار، پاپی، سیاکار بخشے جائیں اور شان سے جائیں، لوگ ہم پہ رشک کریں، چشم بد دور ہے، بندے کو بچایا کیا ہے، بڑی شان ہوگی گنہگاروں کی اگر وہ کرم کرتے ہیں۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں، حضور کے پاس جائیں، دوسری حدیث یاد کریں۔ تو دوستو سنا آپ نے سید امین القادری کا کتنا پیارا بیان ہے دوستو، اور ایسے بیان سننا ہر مسلمان کو ضروری ہے تاکہ ہمیں بھی کچھ پتہ لگے کہ آخرت میں کیا کیا ہونا ہے۔ دوستو آخرت میں ایسا حال ہوگا کہ سب انبیاء اپنے اپنے لیے اللہ سے کہیں گے، لیکن فقط ہمارے نبی ہیں
صرف ہمارے نبی ہیں جو اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔